کیتے نے بند نے، لیکن ایک رستے دے تے جناب سیدنا صدیق اکبر دی اڑی پا کے آ کے منہ لاندا ہے سنگدا ہے، پھر پیچھے مڑ جاندا ہے، پھر منہ لاندا ہے پھر سنگدا ہے، اپنی میرے دوستا پکاڑ دیندا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاندا ہے، آخر مجبور ہو کے کیونکہ انہوں رستے نہیں مل رہے سن، وہ بھی مصطفیٰ دے دیدار دا عاشق ہے، وہ بھی مصطفیٰ دی دید دا عاشق ہے، حسن مصطفیٰ دے جلوے ویکھن واسطے مال کے گھر میں صدیاں تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام دے غلام دی ایڈی دے اتے اس نے ڈنگ ماریا، جدو ڈنگ ماریا ہے اس وقت میرے دوستا جناب سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف دے ہوئی ہے، میرے دوستا دکھ بھی ہویا ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیر کو دبا کے رکھے ہے کہ تے میرے یار دے آرام وچ خلر نہ آ جاوے، میرے یار دی نیند نہ خراب ہو جاوے، اپنی درد برداشت کی تھی، اپنے قدم پاک کو دبا کے رکھیا، جس وقت اکھاں وچ آنسو آ گئے نا تو پھر نبی بھی تے وہ نبی نہیں نا، نبی بھی وہ نبی نہیں نا، نبی تے وہ نہیں نا جی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلام دا جدو چہرہ غمناک اکھاں وچ آنسو، میں ویسے جملے کدی نہیں آکھے کیونکہ ہوئے صدیق تے اپنے آنسو جڑے میں مصطفیٰ دے چہرے اٹھے سکتے ہے، کتابوں اندر موجود ہے لکھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوون تے نبی نو خبر نہ ہو، نبی نو خبر نہ ہو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غمناک ہوئے پریشان ہو گئے نے، غمزدہ ہو گئے نے، وَالضُّحَا دے چہرے والے نے ماداب دے نین کھولے، آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہے؟ عرض کی تھی آقا کوئی ایتھے چیز بڑی زہریلی ہے جنہیں میں نے ڈھنگ مار لیا ہے، میں نے تکلیف ہوئی ہے، مسلمانہ ذرا توجہ کرنی ہے، آقا علیہ السلام دی لعاب دہن مبارک جڑی ہے او جناب سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی پاک دے آئی، درد ختم ہو گئی، او درو سپ نکل کے میرے محبوب دے قدمہ وچے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ تو میرے یار نو دکھ کیوں دیتا ہے، میرے یار نو کیوں ستایا؟ تو نے عرض کی تھی سونے میں بڑی مدت ہوگی اتھے بیٹھا ڈیرا لا کے تیرے دیدار دی خاطر انہیں سارے راہ بند کر دیتے، انہیں سارے رستے بند کر دیتے نے سونے کہ میں اپنا چارہ لا کے جدو کوئی چارہ نہیں چلیا تھے اس وقت سونے میں مجبوری نہ تیرے دیدار واسطے بکھاں بھی کٹیاں نے، تساں بھی کٹیاں نے، باہر نہیں نکلتا سا کہ میں نے لوگ مارنا